السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ حیرانی میں بھی رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین محترم، 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے صحابی کا ایسا واقعہ جو آپ کا دل ہلا کر رکھ دے گا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اتنا زیادہ تھا، یعنی آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کا حسن عرب کی عورتیں ہمیشہ دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ یعنی آپ اتنے حسین تھے کہ عورتیں بھی آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک حضرت دحیہ قلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار مولا، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ نے کیا پیغام لائے ہیں، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہوا ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ کیسا گناہ، بتاؤ ذرا۔ حضرت دحیہ قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ اب روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے، میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو تو اس گھر کے مالک کی، تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میرے پیروں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہیں آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کیوں کرتا رہا،
اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے؟ حضرت دہیہ کی آنکھوں میں اشک زاروں قطار نکلنے لگے اور کہنے لگے وہ، یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کہہ رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیہ، نہ ماننا اسے، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے یہاں لے کر جا رہے ہو؟ نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ کل بھی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کہاں چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو، کبھی گردن، اور کبھی گردن کے گرد بوسہ لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سن رہے تھے اور آپ کے بھی اشک طاری ہو رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اس جگہ آخر آپ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ آخر جب قبر کھود لی گئی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہیں مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے سناتے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے یعنی محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر بولنے کی حالت نہیں رہی۔ اتنے میں حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دہیہ کو کہہ دو وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہی اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی بھی اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرائے نہیں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ بلند نصیب اور بلند قسمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔